اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 144 میں ماہ رمضان کے روزہ کو حرام سے باطل کرنے کا کفارہ بیان ہوگا۔ اس سے پہلے ماہ رمضان کے روزہ کو جان بوجھ کر باطل کرنے کا کفارہ بیان ہو چکا ہے۔ اس بحث میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر وہی جان بوجھ کر اس کو توڑتا ہے لیکن حرام کام کے ذریعے، تو آیا وہ کتنا کفارہ ہوگا۔ حرام اصلی کا معنی اور مفہوم اور اس کے مصادیق بیان کیے جائیں گے۔ حرام بالعرض کی حقیقت اور اس کے مصادیق بھی بیان کیے جائیں گے۔ کفارہ کے متعلق فقہی آراء اور نظریات، متعلقہ حدیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار اپنے روزے کو حرام کام کے ذریعے، حرام چیز کے ذریعے باطل کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ کفارہ کی مقدار بیان کرنے سے پہلے حرام کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، یا تو حرام اصلی ہوگا یا حرام عارضی ہوگا۔ بالعرض یعنی کہ اصل میں تو حرام نہیں ہے لیکن کسی خاص جہت اور کسی خاص وجہ سے وہ حرام ہو چکا ہے۔ حرام اصلی سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت کے بڑے محرمات ہیں انہوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، جیسے شراب پی کر روزے کو باطل کرے، زنا اور بدکاری کے ذریعے مثلا اس کو باطل کرے، استمناء کے ذریعے اس کو باطل کرے، یا کسی دوسرے کا مال اٹھا کر کھائے تو یہ بھی کیا ہوگا، غصبی چیز کے ذریعے اس کو گویا، یا غبار جیسے کسی حرام چیز کا جو غبار ہے وہ حلق تک پہنچائے، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں، حرام اصلی کے مصادیق ہیں اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام بالعرض یعنی کسی خاص جہت اور وجہ سے وہ حرام ہوا ہو، جیسے اپنی بیوی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، سارا سلسلہ چل رہا ہے، اگر حالت حیض میں اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور اپنے روزے کو باطل کرے تو یہ حرام بالعرض کہلائے گا۔ حقیقت میں تو اس کی بیوی ہے جیسا، لیکن اس جہت سے کہ وہ حالت حیض میں ہے اس کے ساتھ ہم بستری حرام ہے۔ یا نجس شدہ مال کو کھائے، یا اسی طرح غذائے حلال کو کھاتا ہے لیکن جب اس کے لیے وہ مضر ہو اور ضرر رکھتی ہو تو ضرر کی وجہ سے بھی وہ اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں جب وہ حرام کے ذریعے اپنے روزے کو عمدن جان بوجھ کر باطل کرتا ہے تو کتنا کفارہ ہوگا۔ تو شہید اول و ثانی فرماتے ہیں کہ تینوں کفارے اس پر مجموعاً واجب ہو جائیں گے، چونکہ ماہ رمضان کے روزے کو اگر حلال چیز کے ذریعے جان بوجھ کر وہ باطل کرتا تھا تو تین میں سے ایک کفارہ واجب ہوتا تھا، یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے۔ لیکن جب حرام کے ساتھ وہ اس طرح کرے گا، باطل کرے گا روزہ، تو کفارہ جامع اس پر واجب ہوگا، یعنی مجموعہ تینوں چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی۔ اور اس کی دلیل امام رضا علیہ السلام سے بقول شہید ثانی کے صحیح و سند روایت ہے، جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس پر وہی کفارہ ہے جو حلال کے ذریعے اگر وہ اپنا روزہ جان بوجھ کر باطل کرتا تھا تو ان تین میں سے ایک چیز واجب ہوتی تھی۔ ان کی دلیل بھی کچھ روایات ہیں جو ماہ رمضان کے کفارے کو تین میں سے ایک چیز کو واجب کرتی ہیں، اور ان میں اطلاق پایا جاتا ہے، یعنی ان کا معنی وسیع ہے، تو اس میں حرام کے ذریعے باطل کرنا اور حلال کے ذریعے باطل کرنا دونوں کو شامل ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ان روایات کا اطلاق امام رضا علیہ السلام کی روایت کے ذریعے تقیید ہو جائے گا، یعنی اگر غیر حرام کے ذریعے باطل کرتا ہے یعنی حلال کے ذریعے باطل کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے ایک کفارہ ہوگا ان میں سے،
تین چیزوں میں سے ایک، اور یہ چونکہ صحیح و سند روایت ہے امام رضا علیہ السلام کی اور اس کے معارض بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ ان کی تدیین کر دے گی، اور حرام کے ذریعے اگر وہ اپنا روزہ باطل کرتا ہے تو اس پر تینوں چیزیں واجب ہوں گی۔ وَلَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ أَيْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ بِهِ مُطْلَقًا أَصْلِيًا كَانَ تَحْرِيمُهُ كَالزِّنَا وَالِاسْتِمْنَاءِ وَتَنَاوُلِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَغُبَارِ مَا لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ وَنُخَامَةِ الرَّأْسِ إِذَا صَارَتْ فِي الْفَمِّ۔ اگر کوئی شخص افطار کرتا ہے اپنے روزے کو علی محرم حرام چیز کے ذریعے، اے افسد صومہ بہی، یعنی افطر کا معنی ہے افسدہ، صومہ اپنے روزے کو فاسد اور باطل کرتا ہے، بہی یعنی حرام چیز کے ذریعے، مطلقاً حرام چاہے اصلی ہو چاہے بالعرض ہو، اصلی کے مصادیق، اصلیاً کان تحریم ہو، چاہے وہ چیز ایسی ہو کہ جس کا حرام ہونا اصل شریعت میں ثابت ہے، کا زنا جیسے حرام اور بدکاری کرنا، استمناء کرنا، وَتَنَاوُلِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر کھانا پینا، تو دوسرے کا مال بھی کیا ہوتا ہے اگر اس کی اجازت کے بغیر کھاتے ہیں تو یہ بھی نہایت ہی حرام ہے، حرام اصلی میں سے ہے۔ وغبار ما لا یجوز تناولہ، اور ایسی چیز کا غبار حلق تک پہنچاتا ہے جس کا کھانا پینا جائز نہیں ہوتا، اصل شریعت میں وہ حرام ہوتی ہے، اس کا غبار آپ نے اگر حلق تک پہنچائے تو یہ بھی حرام اصلی کے موارد میں ہوتا ہے۔ وَنُخَامَةِ الرَّأْسِ إِذَا صَارَتْ فِي الْفَمِّ، اچھا سر کا جو بلغم ہوتا ہے جب وہ منہ کے اندر آ جائے تو اس کو نگلنا، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے حرام اصلی میں سے ہوتا ہے۔ تو شہید ثانی نے گویا یہاں پر حرام اصلی کے موارد گنوائے ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں حرام ہوتی ہیں، اگر ان کے ذریعے روزے کو باطل کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اس نے حرام چیز کے ذریعے اپنے روزے کو فاسد کیا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک مختصر سی تفصیل ہے کہ سر کے بلغم کو منہ میں پہنچنے کے بعد نگلنا حرام اصلی ہوتا ہے، حالانکہ اس بلغم کے ذریعے باطل ہونے میں 3 قول پائے جاتے ہیں، بلغم نگلنے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بلغم جو ہوتا ہے یہ لعاب دہن کی طرح ہوتا ہے، اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کو منہ سے باہر نکال لیا جائے اور پھر اس کو نکلے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسرا قول مصنف اور شہید ثانی کا ہے کہ اگر منہ کی اندر تک نہ پہنچے تو پھر نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر منہ کے اندر آ جائے تو پھر اس کو نگلنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ اگر عمدن حلق سے اس کو نیچے لے جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر عمدن ایسا نہ کیا ہو، خود بخود جناب علی وہ حلق سے نیچے چلا جائے تو پھر مبطل نہیں ہوتا۔ تو یہ بہرحال 3 نظریے ہیں، یہ بھی اختلاف ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسرا اختلاف بھی ہے کہ آیا بلغم کو نگلنا ماہ رمضان کے علاوہ میں حرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بعض نے شہید ثانی کی طرح اس کو حرام جانا ہے، چونکہ بلغم کھانے کو خبائث میں سے شمار کیا گیا، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اعراف 156 نمبر آیت، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، یعنی نبی اکرم حلال چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث اور جو گندی چیزیں ہوتی ہیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ اور یہ جو بلغم ہوتی ہے اس سے بھی انسان نفرت کرتا ہے، اس کی طبیعت سے کراہت کرتا ہے، تو یہ بھی خبیث کے ضمن میں آتی۔ تو بہرحال یہ شہید ثانی کا نظریہ تھا۔ ان عارضین، یا حرام عارضی ہو، اصل میں تو بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہوتی ہے، لیکن اگر حیض کی حالت میں ہو، خاص حالت میں ہو
تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ کا وطء الزوجۃ فی الحیض، جیسا کہ اپنی بیوی سے اب بستری کرے روزے کی حالت میں یا وہ حیض کی حالت میں ہو، تو یہ چونکہ حرام ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، تو یہ بھی حرام عارضی شمار ہوگا، بالعرض شمار ہوگا۔ وَمَالِهِ النَّجِسِ، اپنے نجس شدہ مال کے ذریعے کیا کرے، روزے کو باطل کرے، تو یہ بھی کیا ہوگا، بالعرض۔ مال تو اس کا اپنا ہے لیکن نجاست کی وجہ سے وہ کیا ہے، کھانا حرام ہو چکا ہے۔ تو یہ دو مثالیں انہوں نے دی ہیں بالعرض کے لیے۔ فَثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، اگر حرام کے ذریعے اپنے واجب روزے کو باطل کرتا ہے تو 3 کفارے واجب ہوں گے۔ وَهِيَ أَفْرَادُ الْمُخَيَّرَةِ سَابِقًا مُجْتَمِعَةً عَلَى أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ، یہ وہ جو ماہ رمضان کے روزے کو حلال کے ساتھ اگر وہ توڑتا تھا تو وہ 3 افراد تھے، ان میں تخیر حاصل تھی، یا غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو جب حرام کے ذریعے ماہ رمضان کے واجب روزے کو توڑے گا تو پھر یہ تینوں افراد اس پر واجب ہوں گے، غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا 60 کی تعداد میں، اور 60 روزے بھی اس کے بدلے میں رکھنے ہوں۔ موجتمعاً یعنی ان تینوں افراد کو انجام دینا پڑے گا۔ علی اجود القولین، اس میں اختلاف موجود ہے لیکن بہتر قول یہی ہے کہ وہ تینوں کفارے اکٹھے دے۔ للروایت الصحیحۃ عن الرضا علیہ السلام، چونکہ اس نظریے پر امام رضا علیہ السلام سے صحیح السند روایت موجود ہے۔ وقیلا، اور ایک نظریہ ہے، واحدۃ کا غیر ہی، چاہے حلال کے ساتھ اپنا واجب ماہ رمضان کا روزہ توڑے یا حرام چیز کے ذریعے توڑے، اس پر ایک ہی کفارہ ہوگا، ان 3 میں سے ایک چیز وہ انجام دے گا، یا غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کا غیر ہی، جیسے وہ حلال کے ذریعے توڑتا ہے تو ان میں سے ایک ہوتا ہے ان 3 میں سے، تو حرام کے ذریعے بھی اگر توڑے گا تو ان میں سے ایک فرد انجام دے گا۔ استنادا الی اطلاق کثیر من النصوص، اس نظریے کے قائلین دلیل دیتے ہیں کہ بہت سی روایات جو کفارہ رمضان کو بیان کرتی ہیں ان میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ اطلاق یعنی ان کا معنی وسیع ہے کہ روزے کو جان بوجھ کر اگر باطل کرے تو ان 3 میں سے ایک فرد کفارے کے طور پر انجام دینا ہے۔ ان میں معین نہیں کیا گیا کہ حرام کے ساتھ اس کو باطل کرے یا حلال کے ساتھ باطل کرے، تو وہ لوگ اطلاق کو دیکھتے ہیں۔ وَتَقْیِیدُهَا بِغَیْرِهِ طَرِیقُ الْجَمْعِ، شہید ثانی فرماتے ہیں ان روایات کو مقید کرنا بغیر الحرام طریق الجامع، اس طرح روایات میں جام بندی ہو جائے گی۔ جو روایات بطور مطلق کہتی ہیں کہ 3 افراد میں سے ایک فرد کو کفارے کے طور پر ادا کیا جائے تو وہ بغیر الحرام یعنی حلال کے ذریعے آپ نے روزہ توڑا ہے تو وہ ایک فرد کافی، لیکن اگر اس نے حرام چیز کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو پھر اس صحیح روایت کے ذریعے فتویٰ دیا جائے گا جو امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر حرام کے ذریعے وہ روزہ توڑے گا تو اس کا کفارہ تینوں افراد ہیں۔ تو بہرحال یہ شہید ثانی نے شہید اول کے نظریے کی تائید میں بیان کیا ہے۔ چونکہ علم اصول فقہ میں عموم و خصوص کی باتیں ہیں اور مطلق مقید کی باتیں ہیں، اور آخر میں جو اصول چہارم ہوتی ہے تعارض کی باتیں ہیں۔ تعارض جب 2 دلیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، تو پھر تعارض کو حل کرنے کے لیے مختلف قواعد بنائے گئے ہیں۔ سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے کہ جمع کی کوشش کرنی چاہیے۔ جامع عرفی ہوتی ہے، جامع تبرعی ہوتی ہے۔ جامع تبرعی یہ ہوتا ہے کہ کوئی عرفی اور معیاری دلیل تو نہیں ہے جمع کی، لیکن بہرحال اس کی طویل کر کے توجیہ کر کے جمع کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن جامع
عرفی جو ہوتی ہے وہ ویلڈ ایک چیز ہوتی ہے، دلیلوں کو یعنی مستند قواعد کے ذریعے آپس میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو عام خاص کو آپس میں جمع کرنا یہ جامع عرفی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعارض غیر مستقر ہے، یعنی ایسا تعارض نہیں ہے کہ عرف اس کو جمع نہ کر سکتا۔ اگر ایک متکلم عاقل و باشعور ایک جملہ وہ بولتا ہے عام ہے، اس کا معنی وسیع ہے، دوسرا جملہ وہ بولتا ہے جو خاص ہے، تو وہ آپس میں دونوں جملوں کو ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ خاص کے ذریعے عام کی تخصیص کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جملہ اس کا مطلق ہے، دوسرا جملہ مقید ہے، تو قید کے ذریعے مقید کے ذریعے اس کے مطلق کی تقیید کرتے ہیں۔ تو یہ علم اصول میں موجود ہے۔ تو شہید ثانی بھی فرماتے ہیں کہ جو مطلق روایات ہیں ان کی تقیید کر دی جائے گی اس صحیح رضوی کے ذریعے۔ تو حرام کے ذریعے اگر افطار کرے گا تو پھر اس کو تینوں فرد کفارے کے طور پر ادا کرنے پڑیں گے۔ بہرحال اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ حرام کے ذریعے بھی وہ اگر روزے کو باطل کرتا ہے تو پھر تینوں میں سے ایک کفارہ کافی ہے، چاہے حلال کے ذریعے ہو چاہے حرام کے ذریعے افطار ہو، کیونکہ روایات جو اطلاق رکھتی ہیں کہ کفارہ تینوں میں سے ایک ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ توسی علیہ رحمہ اپنی کتاب تہذیب اور استبصار میں اور وسیلہ میں، صاحب وسیلہ اور صاحب جامع، یہ جو حلی علماء تھے اور بعض کتب ہیں علامہ حلی کی بھی اور شہیدین سے بھی، شہید اول و ثانی سے بھی منقول ہے اور دوسرے بعض فقہا سے بھی، کہ اگر حرام کے ذریعے وہ روزہ توڑتا ہے تو اس کو تینوں افراد یعنی کفارۃ الجامع ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عبدالسلام بن صالح حروی کی۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا ابن رسول اللہ قد روی عن آبائک علیہ السلام فی من جامع فی شہر رمضان وافطر فیہ ثلاث کفارات وروی عنہم علیہ السلام ایضا کفارہ واحدہ فبأی الحدیثین ناخذ۔ اے فرزند رسول، آپ کے آبا و اجداد علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان میں ہم بستری کرے یا افطار کرے جان بوجھ کر تو تین کفارے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس کے لیے ایک ہی کفارہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے کس حدیث کو ہم لیں؟ فرمایا بہما جمیعا، دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ متا جامع الرجل حرامین او افطر علی حرام فی شہر رمضان فعلیہ ثلاث کفارات، اگر کوئی شخص حرام کاری کرے یا حرام چیز کے ذریعے ماہ رمضان کا روزہ افطار کرے تو تینوں کفارے دے، عتق رقبہ، صیام شہرین متتابعین و اطعام 60 مسکین وقضاء ذلک اليوم، اور اس دن کی قضا بھی علیحدہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی یا حلال کے ذریعے افطار کیا تو پھر ایک ہی کفارہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے تو کچھ بھی نہیں۔ وسائل الشیعہ بابدہم ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ اس روایت پر اشکال کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ہے اور علی بن محمد بن قطیبہ ہے اور عبد السلام بن صالح حروی ہے، تو یہ مجاہیل ہیں، ان کی وثاقت ثابت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ابن عبدوس تو مشائخ صدوق میں سے ہیں، اور دوم جو ابن قتیبہ ہے اس کو علامہ حلی نے خلاصہ میں توثیق کی ہے، اور عبد السلام حروی جو ہے اس کی نسبت بھی علامہ حلی نے تصحیح خبر کا حکم لگایا، جیسا کہ تحریر الاحکام میں ہے باب کفارات میں، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بڑی سطح کی پھر باتیں ہو جائیں گی اور اس کو اجتہاد کے تحت حل کرنا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر دونوں نظریات کی دلیلوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، مزید اس پر جو ہے کلام کو بڑی سطح کے لیے قرار دیتے ہیں۔